نام دل پہ رقم حسین کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ محرم الحرام کے حوالے سے شہدائے کربلا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ خصوصی پروگرام سلام یا حسین اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں ہم نے یہ کوشش کی اور کوشش کر رہے ہیں کہ اساتذہ کے کہے ہوئے سلام، ان کی ایک شہدائے کربلا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے والوں کی جو ایک خوبصورت روایت ہے، شعری روایت ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ اس پروگرام میں آپ کے سامنے لایا جائے۔ ہمارے پروگرام میں ملک کے ممتاز شعراء کرام تشریف فرما ہوں گے اور ان کے ساتھ نوجوان شعراء کرام بھی موجود ہوں گے جو اپنے کلام سے ہم سب مل کر یہ شعری نذرانہ شہدائے کربلا کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج اس پروگرام میں میں نے انتخاب کیا ہے جناب ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کے اشعار کا، اور ان کے اشعار سے آغاز کرتے ہوئے مہمانوں کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ پھر نیا سال نیا ماہ محرم آیا، پھر نیا سال نیا ماہ محرم آیا، کھل اٹھے زخم کسی یاد کا موسم آیا، کھل اٹھے زخم کسی یاد کا موسم آیا، آسماں اشک فشانی کو سیاہ پوش ہوا، آسماں اشک فشانی کو سیاہ پوش ہوا، لالا صحرا میں بچھانے صف ماتم آیا، لالا صحرا میں بچھانے صف ماتم آیا، یک بیک خون شہیداں سے زمیں سرخ ہوئی، یک بیک خون شہیداں سے زمیں سرخ ہوئی، پے بپے آنکھ میں لے لے کے لہو غم آیا، پے بپے آنکھ میں لے لے کے لہو غم آیا، اے حسین ابن علی تیری بصالت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری بصالت کو سلام، تجھ سرز میں حق و باطل میں کوئی کم آیا، تجھ سرز میں حق و باطل میں کوئی کم آیا، دل سے تا چشم قلم رو تیرے اندوہ کی ہے، درد آیا تو کبھی گریہ پہم آیا، درد آیا تو کبھی گریہ پہم آیا، پھر نیا سال نیا ماہ محرم آیا، کھل اٹھے زخم کسی یاد کا موسم آیا۔ شعر ہمارے دلوں کی کیفیات کو بدل دیتا ہے، اور شہدائے کربلا کے حضور نذرانہ پیش کرنے کی صدیوں پرانی روایت آج بھی اسی طرح سے تر و تازہ ہے، آج بھی یہ غم اسی طرح سے تر و تازہ لگتا ہے، آج بھی شعر کہنے والے اسی تازگی سے، غم کی اسی کیفیت سے گزر کر شعر کہتے ہیں، اور شعر سننے والے بھی اسی کیفیت میں ہمیں ڈوبتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز محترم اور بہت ہی صاحب اسلوب شاعر جناب واجد امیر تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ واجد امیر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، شعری اور ادبی حلقوں میں اپنے شعر کی وجہ سے، اپنے کلام کی وجہ سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ نوجوانوں کے حوالے سے ادب کے تمام حوالوں میں، غزل ہو، وہ نظم ہو، وہ شاعری ہو، وہ نعت ہو، وہ سلام ہو، تو سب جگہ واجد امیر صاحب ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی سلام کے حوالے سے کتاب تناب میں ضرور ریکمنڈ کروں گا کہ جو سلام سے محبت کرنے والے ہیں، اس پروگرام کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ ہم پڑھنے والوں تک اچھے کلام پہنچائیں اور ان کو دکھائیں اور ان کو بتائیں کہ کتنا اچھا شعر کہا جا رہا ہے اور شعراء کتنا اچھا کلام کہہ رہے ہیں۔ تناب ان کی سلام کے حوالے سے کئی کتاب ہے، زمین ان کی غزل کا مجموعہ ہے، خاموشی بات کرنا چاہتی ہے، تعسف یہ ان کے غزلوں کے مجموعہ ہے، اذن ان کا نعتیہ مجموعہ ہے،
اور تہنیت ثنا ان کے مضامین جو لکھے گئے ہیں ان کا. بہت شکریہ جناب. بہت سارا آپ کا تعارف ہے، وہ اگر اس پہ ہم چلتے جائیں گے تو بہت سارا وقت اس کے لیے چاہیے. ان کے ساتھ نوجوان اور بہت ہی باصلاحیت اور ہمارے بہت ہی پیارے زہیب عالم تشریف فرمائیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم. ہمارے نوجوانوں میں جو اچھا شعر کہنے والے نمائندہ لوگ ہیں ان میں زہیب عالم کا شمار ہوتا ہے، اور بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائیں. واجد صاحب آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ، اشعار عطا فرمائیے. اچھا، اس سلام کا میں یہ بتا دوں کہ اس میں کہیں بھی نام نہیں آئے گا. آپ اختیاراتی نظام ہے، اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ کس شخصیت کے متعلق بات ہو رہی ہے. شام اتری ہے تو کچھ دیر قضا بیٹھی ہے. آہا، واہ واہ. شام اتری ہے تو تو کچھ کچھ دیر دیر قضا بیٹھی بیٹھی ہے. ہے. اب یہ آرام سے بیٹھی ہے تو کیا کیا بیٹھی ہے. واہ 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 واہ. شام اتری ہے کیا تو کہنے کچھ ہیں. دیر واہ. قضا بیٹھی ہے. اب یہ آرام سے جب بیٹھی ہے تو کیا بیٹھی کیا ہے. کہنے. تیر انداز بھی اٹھے ہیں نشانہ لے کر. آہا، واہ. تیر انداز بھی اٹھے ہیں نشانہ نشانہ لے لے کر. کر. دل کی منشا ہے کہ راضی برضا بیٹھی ہائے ہے. ہائے ہائے ہائے. دل کی منشا ہے کہ کہ راضی راضی برضا برضا بیٹھی ہے. اللہ اکبر. لبے دریا وہ قلم ہو گئے بازو جن سے ہے. لبے دریا وہ قلم ہو گئے بازو جن سے ہے. ایک کلی پانی کی امید لگا بیٹھی ہائے ہے. ہائے ہائے. ایک کلی پانی کی امید لگا بیٹھی ہے. واہ واہ. گر رہا ہے سبھی اطراف سے جلتا خیمہ. گر رہا ہے سبھی اطراف سے جلتا خیمہ. اور سہمی ہوئی کونے میں دعا بیٹھی ہائے ہے. ہائے ہائے ہائے. اور سہمی ہوئی کونے میں دعا بیٹھی ہے. لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی کوئی بیمار سی لو. ہائے ہائے. واہ واہ. لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی کوئی بیمار سی لو. ہائے ہائے. جب ہوا سارے چراغوں کو بجھا بیٹھی ہے. واہ واہ واہ. لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی کوئی بیمار سی لو. آہا. جب ہوا سارے چراغوں کو بجھا بیٹھی ہے. واہ واہ. صبح کی آس میں سادات کی دلجوئی کو. آہا. صبح کی آس میں سادات کی دلجوئی کو. دور ٹیلوں سے پرے باد صبا بیٹھی ہے. کیا بات ہے. واہ واہ دور واہ. ٹیلوں سے پرے باد کیا صبا کہنے. کیا بیٹھی کہنے. ہے. واہ واہ. سر جھکائے جہاں بیٹھے ہیں پرے کرگسوں کے. سر جھکائے جہاں بیٹھے ہیں پرے کرگسوں کے. فاختہ بھی وہی شاخ پہ آ بیٹھی ہے. منتظر کس کی ہیں اس دشت میں خالی آنکھیں. آہا. واہ واہ. منتظر کس کی ہیں اس دشت میں خالی آنکھیں. اب تو وحشت بھی یہاں خاک اڑا بیٹھی ہے. اللہ. اب تو وحشت بھی یہاں خاک اڑا بیٹھی ہے. جانتا کیسے بھلا مجمع دربار ستم. واہ. جانتا کیسے بھلا مجمع دربار دربار ستم. ستم. پردہ داروں میں کوئی شعلہ نوا بیٹھی ہائے ہے. ہائے ہائے ہائے. واہ. پردہ داروں میں سبحان کوئی اللہ. شعلہ نوا بیٹھی ہے. کیا کہنے. اور لگتا ہے کہ تر بتر ہو کے لہو میں وہ گری ہے واجد. تر بتر ہو کے لہو میں وہ گری ہے واجد. کوئی تتلی جو کسی پھول پہ آ بیٹھی ہے. واہ واہ. تر بتر ہو کے لہو میں وہ گری ہے واجد. اللہ. کوئی تتلی جو کسی پھول پہ آ بیٹھی ہے. شام اتری ہے تو کچھ دیر قضا بیٹھی ہے. اب یہ آرام سے بیٹھی ہے تو کیا بیٹھی ہے. کیا لہجے کے اشعار آپ نے عطا فرمائے، اور کیا استعاراتی انداز سے آپ نے بہت سارے مضامین اس کے اندر بیان کیے ہیں. زہیب آپ بھی چند اشعار عطا کیجیے. چراغ شام علم ہی سمجھ میں آتا ہے. چراغ شام علم ہی سمجھ میں آتا ہے. ہمیں حسین کا غم ہی سمجھ میں آتا ہے. واہ واہ واہ. چراغ شام علم ہی سمجھ میں آتا ہے. ہمیں حسین کا غم ہی سمجھ میں آتا ہے. ہمیں تو تیر سے اصغر کی یاد آتی ہے. ہمیں تو تیر سے اصغر کی یاد آتی ہے. اور اس سے ایک ستم ہی سمجھ میں آتا ہے. واہ 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 واہ. ہمیں تو تیر سے اصغر کی یاد آتی ہے. واہ.
اور اس سے ایک ستم ہی سمجھ میں آتا ہے، سمجھتے رہتے ہیں ہم اس کی معنویت کو، سمجھتے رہتے ہیں ہم اس کی معنویت کو، مگر یہ واقعہ کم ہی سمجھ میں آتا ہے۔ واہ واہ واہ، سمجھتے رہتے ہیں ہم اس کی معنویت کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، مگر یہ واقعہ کم ہی سمجھ میں آتا ہے، وگرنہ کون سی ہم میں کمی نہیں عالم، وگرنہ کون سی ہم میں کمی نہیں عالم، ہمیں تو تیرا بھرم ہی سمجھ میں آتا۔ کیا کہنا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلامت رہیے جناب، بہت خوبصورت اشعار آپ نے عطا فرمائے۔ ناظرین بریک پہ چلتے ہیں کہ ایسی فضا ان اشعار سے بن گئی ہے کہ ہم تھوڑے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ نام دل پہ رقم حسین کا ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نام دل پہ رقم حسین کا ہے۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سلام یا حسین، اور اس میں ہم آپ کی خدمت میں شعراء کرام سے آپ کا تعارف بھی کروا رہے ہیں اور ان سے کلام بھی سن رہے ہیں، اور بہت خوبصورت کلام انشاءاللہ ان سارے پروگراموں میں آپ کو سننے کو ملیں گے۔ جناب واجد امیر صاحب تشریف فرما ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بات کم سے کم ہو اور شاعری زیادہ سے زیادہ ہو۔ سلام کے اشعار بسم اللہ عطا کیجیے۔ کیا غم نہیں جو شام کا لشکر ہمارے ساتھ، ہائے ہائے ہائے، کیا غم وہ شام کا نہیں جو شام کا لشکر ہمارے ساتھ، کافی ہے اس گھڑی میں 72 ہمارے ساتھ۔ اللہ اللہ، کیا غم نہیں جو شام کا لشکر ہمارے ساتھ، کافی ہے اس گھڑی میں 72 ہمارے ساتھ، اے نہر الکما تیری کیا حیثیت کہ ہم، اے نہر الکما تیری کیا حیثیت کہ ہم، چاہیں تو اٹھ کے چل دے سمندر ہمارے ساتھ، واہ اے نہر الکما تیری کیا حیثیت کہ ہم، واہ، چاہیں تو اٹھ کے چل دے سمندر ہمارے ساتھ، ایک دوپہر پہ آخری لمحہ ہے پیاس کا، ایک دوپہر پہ آخری لمحہ ہے پیاس کا، ایک شام پھر رہی ہے کھلے سر ہمارے ساتھ، ہائے ہائے ہائے، ایک شام پھر رہی ہے کھلے سر ہمارے ساتھ، اس کو بھی پھونک مار کے تو نے بجھا دیا، اس کو بھی پھونک مار کے تو نے بجھا دیا، جو ایک ننھی لو تھی ستمگر ہمارے ساتھ، واہ واہ، جو ایک ننھی لو تھی ستمگر ہمارے ساتھ، خیموں میں ایک بوند بھی پانی نہیں بچا، خیموں میں ایک بوند بھی پانی نہیں بچا، اے تشنگی تو دیکھ لے چل کر ہمارے ساتھ، واہ واہ واہ، اے تشنگی تو دیکھ لے چل کر ہمارے ساتھ، اور ریگے رواں نے نقش وہ کب کے مٹا دیے، ریگے رواں نے نقش وہ کب کے مٹا دیے، کچھ دور تک جو آئے تھے چل کر ہمارے ساتھ، واہ، کچھ دور تک جو آئے تھے چل کر ہمارے ساتھ، یہ پیاس یہ کنارے آب اور یہ سپاہ، یہ پیاس یہ کنارے آب اور یہ سپاہ، جیسے ٹھہر گیا ہو یہ منظر ہمارے ساتھ، واہ جیسے واہ، ٹھہر گیا ہو یہ منظر ہمارے ساتھ، کیا غم نہیں جو شام کا لشکر ہمارے ساتھ، کافی ہے اس گھڑی میں 72 ہمارے ساتھ۔ کیا کہنے سر۔ واجد صاحب موجودہ دور میں آپ تمام شعری حلقوں کے ساتھ وابستہ ہیں، نعت بھی کہی جا رہی ہے، غزل بھی کہی جا رہی ہے، سلام بھی کہا جا رہا ہے، تو اس سلام کی اور منقبت کی اور مرثیے کی جو روایت ہے اس کو کس طرح آگے بڑھتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے چلا تھا یہ مرثیے سے شروع ہوا سفر، فوری طور پہ دکھ کی شدت میں نوحہ بھی بلند ہوا، ادبی حیثیت بھی اس کی بنی نوحے کی،
سوز بھی لکھا جاتا رہا اور مجالس میں پڑھا بھی جاتا رہا. سوز بھی ایک صنف تھی ادب کی اور وہ بھی چلتا رہا. وقت کے ساتھ ساتھ مرثیہ جو بہت طویل تھا اس میں تبدیلی آئی. مرثیہ نو تصنیف بھی آیا, جدید مرثیہ بھی آیا. جوش صاحب کا بھی نام لیا جا سکتا ہے جنہوں نے جدید مرثیہ کہا. حسین اور انقلاب جو صاحب کا مشہور مرثیہ تھا. مرثیے میں ادوار کے حساب سے بھی تبدیلی آتی رہی. ظاہر موضوع تو وہی ہے لیکن اس میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی چلتی رہی. پھر چونکہ تمام شاعری میں وہ جو طویل نظمیں تھیں, مرہ نظم یا پابند نظم جیسی بھی, تو وہ ان کے زمانے کم ہوتے چلے گئے. ان کے سامع کم ہوئے. کہنے والوں میں اتنی سانس نہیں رہی کہ وہ طویل مرثیے لکھتے, طویل نظمیں لکھتے. اور ویسے بھی کچھ ہمارا یہاں اردو ادب کا تمام لٹریچر جو ہے وہ غزل کے گرد ہی گھومتا رہا اور غزل ہمارے پسندیدہ صنف سخن بن گئی. اور کرتے کرتے پھر نعت بھی اسی میں آئی اور پھر سلام بھی اسی میں آ گیا. اب بہت کم کوئی ہیں مرثیہ کہنے والے, طویل نظمیں کہنے والے, مسدس کہنے والے, ایسے نعتیہ قصائد کہنے والے بھی نہیں رہے. غزل بھی ایک خاص اسی آہنگ میں آ گئی, مرثیہ بھی اور سلام بھی اور نعت بھی, وہ سب غزل کے آہنگ میں آ گئے. اور اس میں لوگوں کی, اور اس وقت غزل کہنے والا شاذ و نادر ہی کوئی ہوگا جس نے نعت اور سلام نہ کہا ہو. بالکل ٹھیک. اچھا, اس میں سوال یہ ایک پیدا ہوتا ہے کہ کم و بیش ہر شاعر جو ہے اس کے ہاں سلام بھی موجود ہے, نعت بھی موجود ہے, اور آج کل بہت زیادہ بھی یہ کہا جا رہا ہے. لیکن کس طرح ہم سلام کو پڑھنے والوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ جو ہمارے پڑھنے والا جو ایک ایریا ہے ان کے ہاں وہی چند ایک روایتی اور معروف چیزیں ہیں جن کو وہ ہم ہر سال دیکھتے ہیں. حالانکہ اتنی اچھی شاعری ہو رہی ہے, اتنا اچھا سلام کہا جا رہا ہے. اور یہ چونکہ حسان بن ثابت نعت ریسرچ سینٹر جو منہاج ٹی وی کے دونوں کے اشتراک سے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے, تو ہم کس طرح سے ہماری جو محافل میں کلام پڑھے جاتے ہیں ان تک اچھی شاعری پہنچا سکتے ہیں؟ یہ بھی اسی کی ایک کوشش ہے کہ ہم اچھے شاعری جو ہے وہ پہنچائیں. میں اس لحاظ سے آپ کے چینل کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سنجیدہ سلام کہنے والوں کی طرف توجہ دی. اور ہمارے یہ چینلز کو, میڈیا کو اس چیز کی طرف آنا چاہیے. مخصوص قسم کے جو شاعری ہے اسی کی طرف توجہ نہ کریں. جو ادب لکھا جا رہا ہے, جو لٹریچر اس وقت نظر آ رہا ہے, منظر عام پہ ہے, اس کی طرف زیادہ توجہ دیں اور لوگوں کو اس طرف متوجہ کریں اور انہی لوگوں کو بلائیں بھی. اور ان سے میں اسی حوالے سے ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, نوحہ میں ایک بلند آہنگ ہوتا ہے, چیخ ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ سوز میں لے لیں, اس میں ایک بڑا دھیما سا لہجہ ہوتا ہے. جب ہم کربلا کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو ہمیں آپ دوسری اصناف میں تو شخصیات کے نام بھی لے لیتے ہیں ویسے بھی, لیکن جب آپ سلام میں آتے ہیں تو آپ کو اپنا استعاراتی نظام کو زیادہ واضح کرنا چاہیے بجائے شخصیات کے نام لینے کے, کیونکہ یہ اتنا بڑا استعاراتی نظام وضع ہو چکا ہے, کسی کے کرنے سے نہیں ہوا. یہ ایک استعاراتی نظام وضع ہو گیا جو صرف ایک لفظ کے کہنے سے, پیاس کے کہنے سے کربلا کا نام آ جاتا ہے. بالکل. آپ ہاتھ کی بات کریں گے تو حضرت عباس علیہ السلام کا نام آ جائے گا. آپ وفا کی بات کریں گے, حضرت عباس کا نام. اس طرح سے جب تمام ناموں کے ساتھ ایک علامت موجود ہے تو اس علامتی نظام کو ہی ساتھ لانا چاہیے, اس کی خوبصورتی بڑھتی ہے. ٹھیک. زہیب چند اشعار عطا فرمائیے. ایک مطلع اور دو شعر ہیں. لیے ہوئے کئی ماہ تمام ڈھلتی ہے,
لیے ہوئے کئی ماہ ماہ تمام تمام ڈھلتی ہے۔ ڈھلتی ہے، کہیں فرات کنارے وہ شام ڈھلتی ہے۔ آہا، واہ واہ واہ، لیے ہوئے کئی ماہ تمام ڈھلتی ہے، کیا کہنا، کہیں فرات کنارے وہ شام ڈھلتی ڈھلتی ہے۔ ہے۔ دو اشعار ہیں۔ مجلس دل میں بپا ماتم غم ایسا ہے، مجلس دل میں بپا ماتم غم ایسا ہے، پرسہ داروں سے نہیں اٹھتا علم ایسا ہے۔ واہ واہ واہ، مجلس دل میں بپا ماتم غم ایسا ہے، آہا، پرسہ داروں سے نہیں اٹھتا علم ایسا ہے، مجھ سے کہتا ہے ذرا تازگی محسوس کرو، مجھ سے کہتا ہے ذرا تازگی محسوس کرو، اور پھر بولنے دیتا نہیں نم ایسا ہے۔ واہ واہ واہ، مجھ سے کہتا ہے ذرا کیا کہنا، تازگی محسوس کرو، اور پھر بولنے دیتا نہیں نم ایسا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ آپ بھی جو ہمارے سلام کی، مرثیے کی، منقبت کی موجودہ روایت ہے جو شاعری آج کل ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے واجد امیر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے ہاں غزل کی روایت زیادہ پائی جاتی ہے، تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا، جیسا کہ انہوں نے استعاراتی نظام کے بارے میں گفتگو کی، کہ بعض دفعہ ہمیں غزل میں ایسے شعر ملتے ہیں سلام کے حوالے سے جو شاید باقاعدہ جیسے سلام لکھا جاتا رہا ہے اس سے بھی زیادہ لطف دیتے ہیں۔ ٹھیک، جیسے ایک شعر ہے فیصل ہاشمی صاحب کا، کف شمشیر پر جبیں اس کی، یہ کوئی ہار تو نہیں اس کی۔ اور وہ عرفان صدیقی صاحب کا بھی ایک شعر مجھے یاد آیا ہے کہ اب جو چمکا ہے یہ خنجر تو خیال آتا ہے، تجھ کو دیکھا ہو کبھی نہر کنارے جیسے۔ واہ واہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، ہماری حسیات کا، ہمارے احساسات کا حصہ بن چکا ہے، تو اب اس کا اظہار جو ہے وہ ناگزیر، یعنی اس کا اظہار جو نہیں کرنا چاہتا اس سے بھی اس کا اظہار ہو جاتا ہے، یہ ہماری زندگی کا اس طرح حصہ بن چکا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جناب اشعار عطا فرمائیے۔ یوں بھی ہوا بلند صفے دشمنا پہ سر، قاتل اٹھائے پھرتے تھے نوکے سنا پہ سر، قاتل اٹھائے پھرتے تھے نوکے سنا پہ سر، اکبر، طاعت میں خم ہوئے جو صدائے اذاں پہ سر، طاعت میں خم ہوئے جو صدائے اذاں پہ سر، سبقت ہزار لے گئے کونوں مکاں پہ سر، اللہ، سبقت ہزار لے گئے کونوں مکاں پہ سر۔ ایک اور مسئلہ چلے آ رہے ہیں، پیاسوں کے جسم سے گرے کٹ کر جہاں پہ سر، پانی کی موج موج نے پٹکا وہاں پہ سر، واہ، پانی کی موج موج نے پٹکا وہاں پہ سر، کتنا کٹھن سفر تھا لہو اور پیاس کا، کتنا کٹھن سفر تھا لہو اور پیاس کا، سورج نے تھک کے رکھ دیا شب کی ہما پہ سر، واہ، سورج نے تھک کے رکھ دیا شب کی ہما پہ سر، جب خیر و شر میں کر نہ سکے کوئی امتیاز، جب خیر و شر میں کر نہ سکے کوئی امتیاز، ہے بارے دوش اس گھڑی پیرو جواں پہ سر، ہے بارے دوش اس گھڑی پیرو جواں پہ سر، اے رحمت تمام تیری چھاؤں کو سلام، اللہ اللہ، اے رحمت تمام تیری چھاؤں کو سلام، قربان بے شمار تیرے صاحباں پہ سر، قربان بے شمار تیرے صاحباں پہ سر، نیزوں پہ لوٹتی ہیں براتیں فرات سے، کٹتے نہیں ہیں دجلے وہم و گماں پہ سر، ایک طفل شیر خار بھی سر ڈالنے کو تھا، ایک طفل شیر خار بھی سر ڈالنے کو تھا، بیٹھا تھا ایک تیر بھی رکھ کر کماں پہ سر، ایک طفل شیر خار بھی سر ڈالنے کو تھا، بیٹھا تھا ایک تیر بھی رکھ کر کماں پہ سر، تاراج اس طرح ہوا کنبہ بطول کا، تاراج اس طرح ہوا کنبہ بطول کا، فصل بہار سو گئی رکھ کر خزاں پہ سر،
فصل بہار سو گئی رکھ رکھ کر خزاں پہ سر، پھرتے کہاں ہیں کول سے مردان حق کبھی، پھرتے کہاں ہیں کول سے مردان حق کبھی، واجد ہمیشہ کٹتے رہیں گے زباں پہ سر، پھرتے کہاں ہیں کول پہ مردان حق کبھی، واجد ہمیشہ کٹتے رہیں گے زباں پہ سر۔ واہ واہ، بہت شکریہ۔ کیا کہنے جناب واجد صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے خوبصورت کلاموں کا اور آپ کی گفتگو کا۔ زوہب عالم آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہماری ہر محفل جو ہے وہ محفل مسالمہ ہے، اور اس میں ہم سلام سن رہے ہیں اور شعراء کرام سے ان کے کلام سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہماری یہ محفل، ہمارا یہ پروگرام سلام یا حسین، آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن یہ ذکر نہ ختم ہونے والا ہے، یہ غم نہ ختم ہونے والا ہے، یہ تکلیف اور درد جو صدیاں محسوس کرتی چلی آ رہی ہیں اور قیامت تک محسوس کرتی چلی جائیں گی، یہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ آج پروگرام کے اختتام میں واجد صاحب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جو کہ ہم استفادہ کرتے ہیں، ان سے اختتامی طور پہ چند اشعار پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کرنی ہے، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے شعراء کے ساتھ، نئے کلام انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ دو تین اشعار یہ کہ حال پوچھو نہ دیدہ نم کا، حال پوچھو نہ دیدہ نم کا، چاند نکلا ہے پھر محرم کا، حال پوچھو نہ دیدہ نم کا، چاند نکلا ہے پھر محرم کا، ذکر پیاسوں کا کر دیا کس نے، ذکر پیاسوں کا کر دیا کس نے، روپ اترا ہوا ہے زمزم کا، ذکر پیاسوں کا کر دیا کس نے، روپ اترا ہوا ہے زمزم کا، کتنی صدیوں کے غم پہ بھاری ہے، کتنی صدیوں کے غم پہ بھاری ہے، ایک عشرہ ماہ محرم کا، ایک عشرہ ماہ محرم کا۔ اور امام علی مقام کی بارگاہ میں دو تین اشعار کہ یہ کرم مجھ پہ کم حسین کا ہے، یہ کرم مجھ پہ کم حسین کا ہے، نام دل پہ رقم حسین کا ہے، اس کا خوشیاں طواف کرتی ہیں، اس کا خوشیاں طواف کرتی ہیں، جس کے سینے میں غم حسین کا ہے، جس کے سینے میں غم حسین کا ہے، نام سرور حسین ہے میرا، نام سرور حسین ہے میرا، مجھ پہ یوں بھی کرم حسین کا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ نام دل پہ رقم حسین